بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، آج آپ کو ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جو آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گی، اور اس سادہ سی خوبصورت سی کہانی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہ حضرت کلیم اللہ شاہ کا دور تھا۔ حضرت کلیم اللہ شاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش دی تھی کہ ہر کوئی ان سے محبت کرتا تھا، اور وہ خود بھی ہر کسی سے بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا قبول فرماتے تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے لیے کم ہی مانگا کرتے تھے۔ ان کی دعاؤں میں ہمیشہ دوسرے ضرورت مند لوگ شامل ہوتے تھے۔ اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، لیکن نئے آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کریں، اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کریں۔ حضرت کلیم اللہ شاہ کا ایک شاگرد بھی تھا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتا تھا اور آپ کا بہت احترام بھی کرتا تھا۔ اس شاگرد کا اپنا ایک باغ تھا جس پر وہ بہت خلوص سے پھل وغیرہ اگاتا تھا۔ باغبانی اسے پسند بھی تھی، اس لیے وہ اس پر بھرپور توجہ دیتا تھا۔ وہ باغبانی میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ اس کی مہارت کا عالم یہ تھا کہ کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کبھی خراب پھل اگائے گا، لیکن اس کے باغ میں جب بھی انار کی فصل پک کر تیار ہوتی تو وہ انار کھٹے نکلتے تھے۔ اس نے فصل کو بہتر بنانے کی بہت کوشش کی، عمدہ سے عمدہ بیج اور کھاد لے کر آیا، لیکن جب بھی فصل تیار ہوتی تو انار کھٹے ہی نکلتے تھے، جس کی وجہ سے کاروبار میں گھاٹا ہونے لگا، کیونکہ جب وہ یہ انار بیچنے بازار میں جاتا تھا تو کوئی بھی اس سے پھل نہیں خریدتا تھا، اور اگر کوئی نیا گاہک خرید لیتا تو اسے واپس کر جاتا اور باتیں بھی سناتا۔ اسی طرح اسے کاروبار میں بہت نقصان ہونے لگا۔ وہ جتنی محنت کر رہا تھا اتنا صلہ نہیں ملتا تھا۔ جب یہ حالات بڑھتے چلے گئے تو وہ بہت افسردہ ہو گیا۔ ایک دن وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے پریشانی میں دیکھا اور اس کی پریشانی کا سبب پوچھا، تو اس شاگرد نے سارا ماجرا اپنی بیوی کو سنا ڈالا۔ بیوی نے اس سے پوچھا کہ کہیں اس نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، تو شاگرد نے کہا اسے یاد نہیں پڑتا کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی والا معاملہ اپنایا ہو، لیکن اس نے ساتھ ہی یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ ایک انسان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے انجانے میں کسی کا دل دکھایا ہو یا کسی کا حق مارا ہو۔ پھر بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ اسے اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت کلیم اللہ شاہ کے پاس جانا چاہیے۔ شاگرد کو بھی یہ مشورہ معقول لگا، تو اگلے دن حضرت کلیم اللہ شاہ کے در پر حاضر ہو گیا اور سارا قصہ سنایا۔ کلیم اللہ شاہ نے اسے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو شاگرد حیران ہوا کہ اسے یہ آزمائش کیوں آئی۔ تو کلیم اللہ شاہ نے اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے، اور اسے اس آزمائش پر ثابت قدم رہنا ہے جو اسے مل رہا ہے، اس پر شکر گزار رہنا ہے، اور مستقل توبہ بھی کرنی ہے، اور اس بات پر نظر ثانی کرنی ہے کہ کہیں اس نے جانے انجانے میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی یا کسی کا حق تو نہیں مارا۔ شاگرد کلیم اللہ شاہ کا شکریہ ادا کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے ساری باتیں اپنی بیوی کو آ کر بتائی، تو بیوی نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا چاہیے، اور جو بھی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی کوتاہی بھی یاد آ جائے۔ تو شاگرد نے وضو کر کے حاجت ادا کی۔ نماز کے بعد اس نے سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نیند آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ کلیم اللہ شاہ اس کے سامنے کھڑے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے پاس آئے تو میں اس وقت ہی تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا، لیکن اس لیے نہیں بتایا کہ تمہارا دل نہ دکھ جائے۔ تم ایک نیک بندے ہو، لیکن تم نے اپنے باغ میں ایک ایسا درخت لگایا ہے جو حلال کمائی کا نہیں ہے۔ اب یاد کرو کہ کیا تم نے کسی کا حق نہیں مارا؟ تو شاگرد اپنے ذہن پر زور ڈالتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ اس کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا چھوٹا سا باغ تھا۔ اس نے اس پڑوسی کو مجبور کر کے اس باغ میں سے تھوڑی سی زمین لے لی تھی تاکہ اس زمین پر ایک درخت لگا سکے۔ تو کلیم اللہ شاہ نے اسے باور کروایا کہ وہی حرام زمین ہے جس کی وجہ سے اس کے انار کھٹے نکلتے تھے،
اور اس ایک حرام زمین کی وجہ سے اس کے باقی درخت بھی میٹھا پھل نہیں دیتے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو حل بتایا کہ یا تو وہ زمین اس پڑوسی کو واپس کر دے یا پھر جو کچھ وہ کماتا ہے اس میں سے اپنے پڑوسی کو بھی حصہ دے۔ اور پھر اچانک ہی شاگرد کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد شاگرد فوراً اپنے پڑوسی کے گھر جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پڑوسی بیمار ہے۔ شاگرد اس سے معافی مانگتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی اس فصل سے جو کچھ بھی کمائے گا اس میں سے اسے بھی حصہ دے گا۔ پھر 1 ماہ کے بعد کلیم اللہ شاہ اپنے شاگرد کے باغ میں تشریف لاتے ہیں۔ شاگرد ان کے آنے پر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ بات اس کے لیے قابل احترام تھی۔ کلیم اللہ شاہ شاگرد کو کہتے ہیں کہ مجھے اسی پڑوسی کے درخت میں سے ایک انار لا کر دو۔ شاگرد کلیم اللہ شاہ کو کھٹا پھل نہیں کھلانا چاہتا تھا اور اس درخت کا پھل سب سے زیادہ کھٹا ہوتا تھا، لیکن کلیم اللہ شاہ کے اصرار پر وہ اسی درخت سے ایک انار توڑ کر لاتا ہے۔ جب کلیم اللہ شاہ وہ انار کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آج تک اتنا میٹھا پھل نہیں کھایا۔ شاگرد ان کی بات پر حیران ہو جاتا ہے اور اپنے لیے بھی اسی درخت پر سے ایک انار توڑ کر لاتا ہے اور خود بھی انار کے اتنے میٹھے ذائقے پر حیران ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے بہت سے انار توڑ کر خود بھی کھائے، کلیم اللہ شاہ کو بھی کھلائے اور انہوں نے جتنے بھی انار کھائے وہ سب کے سب میٹھے تھے۔ اس کے بعد سے اس شاگرد کے باغ میں کبھی خراب پھل نہیں لگا، بلکہ اس کے میٹھے پھلوں کا چرچا دور دور تک پھیل گیا تھا اور شاگرد جو کچھ بھی کماتا تھا وعدے کے مطابق اس میں سے اپنے پڑوسی کو بھی حصہ دیتا تھا۔ تو دوستو، اس سبق آموز کہانی سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کسی کی بھی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انجانے میں حق تلفی ہو گئی ہے تو اس کا ازالہ کرنا ہے اور نہ صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے بلکہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس سے بھی معافی مانگنی ہے، کیونکہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی مشکل آن پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھنا ہے اور اس صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں اس لیے بھی ڈالتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے پاس واپس لوٹ آئیں، اس سے مدد طلب کریں اور استغفار کریں۔ اور جو لوگ آزمائش میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور شکر گزار رہتے ہیں اور شکوہ شکایت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانوں میں سے بے پناہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے اور اسی پر ڈٹے رہنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اچھا سا کامنٹ کر دیں۔ جزاک اللہ۔